بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی ہماری نشست اور ہماری اس گفتگو کے مخاطب حفاظ کرام ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظیم الشان دولت سے نوازا ہے، اور وہ عظیم الشان دولت اللہ پاک نے ان کے سینوں میں محفوظ فرمائی ہے کہ جس عظیم الشان دولت کو اور جس نعمت کو آسمان اور زمین نہیں اٹھا سکے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن مجید کو انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اس قرآن کی امانت کو پہاڑوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا اور آسمانوں پر پیش کیا، فابین ان یحملنھا، لیکن سب نے اس عظیم الشان اس بار گراں کو اٹھانے سے انکار کیا۔ واشفقن منہا، اور ڈر گئے وہ۔ پوچھا، اللہ نے ان کو اتنا شعور عطا فرمایا، انہوں نے پوچھا کہ اگر اس کا حق ادا ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو جواب آیا کہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوگے، لیکن اگر حق ادا نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ کہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ واشفقن منہا، تو ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے۔ وحملھا الانسان، اور انسان نے اس بوجھ کو اٹھایا۔ تو وہ عظیم الشان دولت اللہ پاک نے حفاظ کے سینوں میں محفوظ کی ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس کو پہاڑ پر اتارتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، آپ دیکھتے کہ پہاڑ اس کی ہیبت، اس کے جلال سے ذرہ ذرہ ہو جاتا، لیکن اللہ پاک نے انسان کے سینے میں وہ وسعت اور طاقت رکھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو قرآن مجید یاد کرنے کی توفیق ہوئی، ورنہ کہاں ہم اور کہاں یہ اللہ کا کلام، کہاں ایک خاکی، ایک مٹی سے، ایک حقیر شے سے بنا ہوا انسان، اور کہاں اس کا یہ گناہگار سینہ وساوس سے، گندگیوں سے بھرا ہوا، اور کہاں اللہ کا عظیم الشان کلام۔ لیکن محض اللہ کا احسان ہے حفاظ پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس عظیم الشان دولت کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ پاک نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم اس قرآن کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ حفاظت اللہ نے کی ہے، اور حفاظت کے ذرائع کیا ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کے سینوں میں اس کو محفوظ کیا ہے۔ تو اس لیے میں حفاظ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھنا چاہیے اللہ نے آپ کو کتنی قدر و منزلت دی ہے، کتنا عظیم الشان مقام اور مرتبہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا کہ آپ کے قلب کو، آپ کے سینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کا مرکز بنایا۔ اب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ میں سے کچھ احادیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہمیت کو کس طرح سے اجاگر فرمایا۔ من قرأ القرآن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن ثم رأى ان احدا اوتی افضل مما اوتی فقد استغفر۔ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دی اور پھر اس نے اس کے علاوہ کسی اور میں بہتری سمجھی، کسی اور آدمی کو دیکھا
اور اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ اس کی زندگی زیادہ مجھ سے اچھی ہے، وہ زیادہ مجھ سے مزے میں ہے، اور اس کو اس نے للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھا اور تمناؤں سے دیکھا، حسرت سے دیکھا کہ میں بھی فلاں کی طرح ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا اس نے گویا کہ قرآن مجید جو اللہ نے عظیم الشان دولت اس کو عطا فرمائی تھی، اس کو اس نے چھوٹا سمجھا، اس کی اس نے توہین کی، تذلیل کی، حقیر جانا۔ ایک حافظ قرآن کے سینے میں اللہ نے قرآن محفوظ فرمایا، اور پھر وہ قرآن کی زندگی کو چھوڑ کر کسی اور زندگی، کسی اور طرز زندگی کو اپنائے، اور وہ اس میں اپنے لیے حسرت کرے، اس میں اپنے لیے وہ رشق محسوس کرے، اس میں اپنے لیے فخر محسوس کرے، تو اس نے اس کی توہین کی۔ اور اس لیے ارشاد فرمایا کہ ما من شفیع، قیامت کے دن سب سے زیادہ بڑی سفارش کس کی ہوگی؟ قرآن کی۔ فرمایا ولا نبی ولا ملک ولا غیر، نہ اس دن کسی نبی کی اتنی بڑی سفارش، نہ کسی فرشتے کی، نہ کسی اللہ کے ولی کی۔ سب سے بڑی سفارش کس کی ہوگی؟ قرآن مجید کی۔ کس کے لیے سفارش کرے گا؟ حافظ قرآن کے لیے۔ کس کے لیے؟ حامل قرآن کے لیے، جس کا قرآن سے گہرا تعلق ہوگا، جس کا قرآن سے ربط ہوگا۔ صرف حافظ کافی نہیں ہے، گہرا ربط ہونا ضروری ہے۔ یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن کو قیامت کے دن کہا جائے گا اقرا، پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، اور جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہاں تیرا آخری مقام ہوگا۔ یہ کس کو کہا جائے گا؟ صاحب قرآن کو۔ صاحب صحبت سے لیا گیا ہے، گہرا تعلق رکھنے والا۔ ایک آدمی حافظ تو ہے لیکن پڑھتا ہی نہیں ہے، تلاوت ہی نہیں کرتا، اس کے حلال کو حلال نہیں جانتا، اس کے حرام کو حرام نہیں جانتا، اس کے اوامر اور نواہی کو وہ نہیں دیکھتا، تو یہ صاحب قرآن نہیں کہلائے گا۔ یہ الفاظ کا حافظ ہے، یہ الفاظ کا حافظ ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں حافظ، حافظ کس کو کہتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حافظ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ یاد کرنے والا۔ فرمایا نہیں، صرف الفاظ نہ محفوظ کرے، قرآن کا معنی بھی محفوظ کرے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بھی ڈھالے۔ ایک تو قرآن کے معنی کو بھی سمجھتا ہو، محفوظ کرتا ہو، اور اس کی اپنی زندگی یعنی قرآن مجید میں جو احکام ہیں وہ اس کی زندگی میں محفوظ ہو، اس کے شب و روز میں محفوظ ہو۔ تو زبان پر بھی قرآن مجید ہو، یعنی الفاظ بھی اس نے یاد کیے ہوئے ہوں، الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معنی بھی اس کو یاد ہو، اور معنی کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں قرآن مجید موجود بھی ہو، زندگی میں قرآن ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ کان خلق القرآن، آپ کے اخلاق کے متعلق کسی نے پوچھا، کہا قرآن میں دیکھ لو، جو قرآن ہے وہ آپ علیہ السلام کے اخلاق ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بہت اللہ والے، ایک بزرگ، ایک عالم دین کے پاس ایک استاذ، ایک شاگرد جاتا ہے کہ آپ نے مجھے قرآن سکھایا، آپ سے میں نے سیکھا، میں ایک مرتبہ پھر آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ میرا قرآن سنیے۔ چنانچہ انہوں نے قرآن سن لیا، اور سننے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اب بیٹا، اب میں نے آپ کو یہ اس لیے یاد کرایا ہے اور میں نے آپ کو اس لیے پڑھایا ہے کہ تاکہ تم خود اپنے آپ کو قرآن کے اوپر پیش کرو، اپنی زندگی کو قرآن پر پیش کرو۔ اب یہ جو تجھے بتا رہا ہے، یعنی وہ کہنے لگے کہ آپ میری غلطی دیکھیں کہ میں کہاں، میں کیا غلطی کر رہا ہوں۔ تو فرمایا اب مجھ سے نہ پوچھ، اب جا قرآن سے پوچھ، وہ خود تجھے بتائے گا کہ تو کیا ٹھیک کر رہا ہے، کیا غلط کر رہا ہے۔ بڑی اہم بات ہے۔ اب مجھ سے نہ پوچھ کہ میں نے تجھے سکھا دیا، میں نے تجھے پڑھا دیا، تلفظ کی حد تک، حروف کی حد تک میں نے تمہیں ادائیگی کرا دی ہے۔ اب کیا کام ہے؟ اب جا قرآن مجید کھول کے پڑھ، اور خود آپ کی یہ رہنمائی کرے گا کہ تو کیا غلط کر رہا ہے، کیا صحیح کر رہا ہے۔ یہ خود ترجمانی کرے گا، تیری خود تیری رہنمائی کرے گا، رہبری کرے گا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کان القرآن فی اہاب ما مسته النار، اگر قرآن مجید کو کسی چمڑے میں ڈال دیا جائے، فرمایا اس کو آگ نہیں چھوئے گی۔ محدثین نے اس کا معنی لکھا ہے کہ جس کے قلب میں، سینے میں قرآن مجید محفوظ ہوگا، یہ ایک جسم ہے، یہ چمڑے کی مانند، اور اس نے اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، ما مسته نار جہنم، جہنم کی نار اور آگ اسے نہیں چھوئے گی۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا افضل عبادت امتی تلاوت القرآن،
افضل عبادت امتی، میری امت کی سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تھی مخلوق کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے۔ ملائکہ نے یہ کلام سنا تو کہنے لگے طوبیٰ لأمۃ ینزل علیہم، کتنی خوش نصیب وہ امت ہے جس پر یہ قرآن نازل ہوگا۔ وطوبیٰ لأجواف، اور کتنے خوبصورت وہ سینے ہوں گے، خوش نصیب وہ سینے ہوں گے جو سینے اس کلام کو اپنے اندر محفوظ کریں گے۔ وطوبیٰ لألسنۃ تنطق بہا، اور کتنی خوبصورت اور خوش نصیب وہ زبانیں ہوں گی جن زبانوں پر یہ خوبصورت کلام جاری ہوگا۔ یہ کس نے کہا؟ ملائکہ نے۔ انسان کی تخلیق سے پہلے اور کائنات کی تخلیق سے پہلے یہ ملائکہ نے کہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، سب سے بہترین آپ بن سکتے ہیں۔ یہ حفاظ کی جماعت جن کے سینوں میں اللہ نے قرآن مجید محفوظ فرمایا ہے، یہ سب سے بہترین کہلاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا ارشاد ہے من شغلہ قراءۃ القرآن عن دعائی و مسئلتی، جس آدمی کو قرآن مجید کی تلاوت نے مجھ سے مانگنے سے مشغول کر دیا ہو، اتنا پڑھتا ہے صبح سے لے کر شام تک، شام سے صبح تک مسلسل تکرار تلاوت، تو فرمایا اس کو میں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا۔ یعنی یہ وہ واحد کلام ہے کہ جس کے پڑھنے کی وجہ سے اگر آپ دعا نہیں مانگ سکتے تو کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کرے گا۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اہل القرآن اہل اللہ، قرآن مجید جن کو یاد ہے، جن کا قرآن سے تعلق ہے، اہل قرآن وہ اللہ کے خاص الخاص بندے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، دلوں کو زنگ لگا کرتا ہے، اور جس طرح سے زنگ دنیا میں لوہے کو لگتا ہے ایسے دل کو زنگ لگتا ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول اس زنگ کو دور کس طرح سے کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت سے اور موت کی یاد سے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت جب آدمی تدبر سے اور آداب سے کرتا ہے، آگے جن آداب کو ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ، ان آداب کے ساتھ آدمی تلاوت کرے گا تو اس کا یہ فائدہ ہے۔ اور حضرت فضیل بن حیاض ارشاد فرماتے ہیں کہ حامل القرآن حامل رایت الاسلام، فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن وہ اللہ کے جھنڈے کو اٹھانے والا ہے دنیا میں، یہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ فلا ينبغي، فرمایا کہ اس کو یہ زیب نہیں دیتا ان یلہو مع من یلہو، کہ لہو کرنے والے کے ساتھ، فضول کام کرنے والے کے ساتھ یہ فضول کام میں مشغول ہو جائے، لغو کام کرنے والے کے ساتھ یہ لغو کام میں مشغول ہو جائے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کی تعظیم کا خیال رکھا جائے، اس کے لیے لازم ہے کہ یہ قرآن کی عظمت کا خیال رکھے، اس کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ یہ فضولیات میں اور لغو کاموں کے اندر لگا رہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں الغریب هو القرآن فی جوف الفاجر، اجنبی جانتے ہو اجنبی کون ہوتا ہے؟ فرمایا اجنبی وہ قرآن ہے جو فاجر کے سینے میں ہو، یعنی سینے میں تو ہے لیکن وہ اسے پڑھتا نہیں ہے، اس کے حلال کو حلال نہیں جانتا، اس کے حرام کو حرام نہیں جانتا، یہ قرآن اس کے سینے میں اجنبی شخص پردیسی کی طرح ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا عجیب کلام ذکر کیا، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا احیاء العلوم میں کہ حافظ قرآن کیسے ہونا چاہیے۔ یہ حافظ قرآن کی صفات ہیں، اللہ پاک ہم سب کو ان صفات کا مصداق بنائے اور اس طرح سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ حافظ قرآن اس کو اپنے دل میں نقش کر لیں، لکھ لیں۔ حافظ قرآن کی تعریف، آپ سے کوئی پوچھے حافظ قرآن کیسا ہوتا ہے، آپ کہیں گے حافظ قرآن وہ ہوتا ہے جو الف لام سے والناس تک قرآن پڑھ لیتا ہے، بس اتنی تعریف کریں گے، اور کیا کہیں گے؟ بڑا اچھا پڑھتا ہے، اور کیا کریں گے اس کے علاوہ؟ باقی حافظ قرآن کی زندگی میں آپ کو کوئی فرق تو نہیں نظر آتا۔ آج حفاظ جتنے بھی ہیں ان کی زندگی میں، عام لوگوں کی زندگی میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ عام آدمی بھی نماز چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی نہیں پڑھتا، یہ بھی نہیں پڑھتا، وہ بھی گالیاں دے دیتا ہے، یہ بھی گالیاں دے دیتا ہے، اس کی بھی رات غفلت میں گزرتی ہے، حافظ قرآن کی بھی رات غفلت میں گزرتی ہے۔ کیا فرق ہوا دونوں میں؟ ایک آدمی اللہ کا مقرب جس کے سینے کو اللہ نے منتخب کیا وہ، اور ایک عام آدمی ہے، تو زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے۔
تو کیا ارشاد فرمائے، ینبغی لحامل القرآن ان یعرف بلیلہ اذا الناس ینامون، حافظ قرآن تو راتوں سے پہچانا جاتا ہے کہ جب سب لوگ سو رہے ہوں تو وہ اللہ کے سامنے قرآن کے ساتھ مشغول ہو۔ یہ حافظ قرآن کی پہلی نشانی ہے، رات لوگ سو رہے ہیں اور یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو، یہ قرآن کا حق ادا کر رہا ہو، رات کو اٹھ کر پڑھتا ہو، 1 سپارہ 1.5 سپارہ 2 سپارے رات کو اٹھ کے پڑھتا ہو۔ اور فرمایا وَبِالنَّهَارِ اِذَا النَّاسُ يُفْطِرُونَ، حافظ قرآن دن سے پہچانا جائے گا، لوگ کھا رہے ہوں گے اس کا روزہ ہوگا، یہ روزے کا اہتمام کرے گا، اس لیے کہ اس کے سینے میں اللہ نے قرآن رکھا ہے۔ نمبر 3 وَبِحُزْنِهِ اِذَا النَّاسُ يَفْرَحُونَ، اور یہ غمگین رہتا ہو جب لوگ اترا رہے ہوں، قہقہے لگا کے ہنس رہے ہوں، اس وقت یہ رو رہا ہو، یہ قرآن کی آیات میں تدبر کر رہا ہو، یہ غور و فکر کر رہا ہو، یہ حافظ ہوتا ہے۔ وَبِصُمْتِهِ اِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ، اور جب لوگ بےہودہ بحث مباحثہ کر رہے ہوں تو یہ چپ ہو، اس کی خاموشی دلالت کرتی ہے کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے، اس کا بولنا اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ یہ اللہ کا خاص الخاص آدمی ہے، اس کی رات بتا رہی ہے کہ یہ کوئی خاص آدمی ہے، اس کا دن بھی بتا رہا ہے کہ یہ کوئی خاص آدمی ہے۔ وَبِخُشُوعِهِ اِذَا النَّاسُ يَخْتَالُونَ، لوگ تکبر کر رہے ہوں اس کی زندگی میں تواضع ہو۔ ينبغي لحامل القرآن ان يكون سکیتا، حامل قرآن کیسا ہوتا ہے؟ چپ رہتا ہے، لینا، نرم مزاج ہوتا ہے، دل کا سخت نہیں ہوتا، زبان کا سخت نہیں ہوتا۔ ولا ينبغي له ان يكون جافیا، اور زبان کا سخت دل کا سخت نہیں ہوتا۔ ولا مماریا، بلا وجہ بحث مباحثہ نہیں کرتا۔ ولا صیاحا، چیخ و پکار نہیں کرتا، اونچی آواز سے بات نہیں کرتا۔ ولا سخابا، اور بلند آواز سے بازاروں میں بھی نہیں چیختا۔ ولا حدیدا، سخت مزاج نہیں ہوتا، نرم مزاج ہوتا ہے، نرم مزاج ہوتا ہے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حافظ قرآن ایسا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو اور میرے ساتھیوں، جتنے بھی حفاظ میری بات کو سن رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام پر اپنے آپ کو پیش کر لے اور دیکھ لے کہ یہ صفات ہیں، یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں ہیں تو توبہ کریں اور آج کے بعد ان کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز ہے، 2 ہیں، 4 ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ اللہ کی عجیب نعمت ہے، اس نعمت کے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا اور پوچھا جائے گا۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ کی خلاصی ہو جائے گی، ڈبل سزا ہوگی، دوہری سزا ہوگی، دوہرا گناہ ہوگا، اور جو یاد کر کے اس کو بلا دے مت پوچھو کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے گناہ پیش کیے گئے امت کے، سب سے بڑا گناہ جو میں نے دیکھا قرآن کو یاد کر کے بھلانا، کسی ایک آیت کو یاد کر کے بھلانا یا پورے قرآن کو بھلانا بڑا گناہ ہے۔ ایک نعمت آپ کو ملی ہے، وہ نعمت آپ سے کیوں چھن گئی ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ عظیم الشان نعمت اللہ نے دی ہے، اللہ نے آپ کو اپنا VIP بنایا تھا، اپنا خاص الخاص بندہ بنایا تھا، اپنا مقرب بنایا تھا اللہ پاک نے، آپ کے سینے کو اللہ نے منتخب فرمایا تھا قرآن کے لیے۔ کیوں اللہ پاک نے اس راستے سے پیچھے کر دیا ہے؟ کیوں سینے سے قرآن نکل گیا ہے؟ کیوں محفوظ نہیں رہا؟ کوئی گناہ کیے ہوں گے، نافرمانیاں ہیں، اس کا حق نہیں ادا کیا، اس کا شکر نہیں کیا، سوچنے کی بات ہے۔ تو اس کو نہ پڑھنا، اس کے حلال کو حلال نہ جاننا، اس کے حرام کو حرام نہ جاننا، یہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں ناشکری۔ اب میں اس کے حقوق کے متعلق چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ آداب کا خیال رکھا کریں، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو کن آداب سے پڑھا جائے؟ باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے آداب میں سے یہ لکھا ہے کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا اور 2 زانوں بیٹھنا، ایسے جیسے انسان اپنے استاذ کے پاس بیٹھتا ہے۔ آپ استاذ کے سامنے، قاری صاحب کے سامنے کیسے آپ سناتے تھے؟ 2 زانوں ہو کر، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، اسی طرح سے قرآن کو اسی ادب کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور خوشبو کا استعمال کرنا، پڑھتے وقت دل کے اندر قرآن اترنا شروع ہوتا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، ہر حرف کو دوسرے سے جدا کرنا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرے نزدیک ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، صرف سورہ اخلاص پڑھنا، اذا زلزلہ پڑھنا، آخری صورتیں پڑھ لینا، سورۃ البقرہ یا صرف سورۃ البقرہ کا ٹھہر ٹھہر کر پڑھ لینا مکمل قرآن مجید کے جلدی پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اس لیے نماز تراویح میں
جو حافظ ٹھہر ٹھہر کر نہیں پڑھتا وہ اس کا حق نہیں ادا کر رہا ہے، بڑا گناہ کر رہا ہے، یہ قرآن اس پر لعنت کر رہا ہے، یہ قرآن کی پھٹکار اس پر برس رہی ہے۔ ایک حرف دوسرے حرف سے جدا نہ ہو، ہاں اور خواہ کا فرق نہ ہو، قاف اور کاف کا فرق نہ ہو، غنّے کا نہ پتہ اسے، مد کا نہ پتہ اسے، شد کا نہ پتہ اسے، اور جہاں کھینچنا چاہیے وہاں نہ کھینچے اور جہاں نہیں کھینچنا چاہیے وہاں کھینچ رہا ہے، معنی بدل جاتا ہے۔ یہ تو قرآن تو اس پر لعنت کرے گا۔ تو ایسا قرآن اگر پڑھا جا رہا ہو تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان کم از کم علم ترا سے سورۃ ترا بھی پڑھ لے، اس لیے کہ پڑھنے کا مقصد ہی حاصل نہیں ہوا، نہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آ رہا ہے، نہ سننے والوں کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ بڑے گناہ کی بات ہے، بڑے گناہ کی بات ہے۔ اور اسی طرح سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آداب میں سے یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے رونے کی کوشش کرو اور آیت کا حق ادا کرو۔ کیا مطلب آیت کا حق ادا کرنا؟ جہاں سجدے کی آیت آ جائے فوری سجدے کے لیے جھک جاؤ۔ منزل پڑھتے ہوئے، سناتے ہوئے، گردان کرتے ہوئے، سناتے ہوئے آیت سجدہ آتی ہے، کہاں حفاظ سجدہ کرتے ہیں؟ اور پتہ نہیں کتنے گناہ ہیں، لیکن ان گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی ہے کہ سجدے بڑے ذمے میں رہ جاتے ہیں۔ یہ بڑے گناہ کی بات ہے، قرآن کا حق نہیں ادا کیا اس نے۔ اسی طرح سے جب اللہ کے خوف، اللہ کے عذاب کا تذکرہ آئے، جہنم کا تذکرہ آئے تو فوراً اللہ سے پناہ مانگے، جنت کا تذکرہ آئے تو اللہ کی رحمت طلب کرے۔ یہ دن میں یہ نہیں کہوں گا آپ ترجمہ ٹھیک ہے نہیں آتا کوئی بات نہیں، آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نہیں آتا تو اتنا تو حافظ کو پتہ چلتا ہے کہ جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اتنا تو حافظ کو پتہ چلتا ہے کہ جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے، اتنا تو حافظ قرآن کو پتہ چلتا ہے کہ یہ رحمت کی بات ہے، یہ لعنت کی بات ہے، یہ غضب کی بات ہے۔ اور اگر اتنا بھی نہیں پتہ تو میرے بیٹے پھر آپ نے ناقدری کی ہے، اس عظیم الشان نعمت کی آپ نے ناقدری کی ہے۔ اتنا بھی نہیں سیکھا آپ نے، اتنا بھی نہیں سیکھ سکا حافظ قرآن، اتنا بھی اسے نہیں پتہ ہے کہ رحمت کی بات کہاں ہے، غضب کی بات کہاں ہے۔ تو وہ موٹی موٹی باتیں ہیں، اور قرآن مجید کے اندر بے شمار ایسے الفاظ ہیں جو ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی اردو زبان وہ زبان ہے کہ جو عربی سے لی گئی ہے، فارسی سے لی گئی ہے، 60% الفاظ تو اس کے اندر وہ ہیں جو عربی کے ہیں۔ تو اتنے الفاظ ہیں عربی کے، اتنے زیادہ الفاظ ہیں، آپ شروع کریں، بے شمار الفاظ آپ کو عربی میں مل جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، کیا رب اردو میں ہم نہیں استعمال کرتے؟ عالمین نہیں استعمال کرتے، رحمان رحیم نہیں استعمال کرتے، مالک یوم الدین مالک نہیں استعمال کرتے، ایاک نعبد عبادت سے لیا گیا ہے، وایاک نستعین استعانت ہے، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اہدی ہدایت ہے، ہدایت ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم نعمت کا تذکرہ ہے۔ غیر المغضوب مغضوب غضب کا تذکرہ ہے۔ علیہم ولا الضالین گمراہوں کا تذکرہ ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ نماز کا لفظ آ گیا ہے، ہر کوئی جانتا ہے صلاۃ نماز کو کہتے ہیں۔ ویؤتون الزکوٰۃ زکوٰۃ اردو میں نہیں آتا۔ ومما رزقناہم ینفقون انفاق سے ہے، خرچ کرنا، رزقنا رزق ہے۔ کتنے الفاظ ایسے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک قبل پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون یقین سے ہے، اولئک علی ھدی من ربہم ہدایت، واولئک هم المفلحون کامیاب۔ تو کتنے الفاظ ایسے ہیں جو اردو کے الفاظ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، یعنی یوں سمجھے کہ اس اردو کو قرآن مجید کے عربی کے الفاظ سے لیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہر آدمی اگر ہر حافظ سیکھنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے آپ نے مدرسہ نہیں پڑھا، آپ نے درس نظامی نہیں کیا، آپ نے عالم کا کورس نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، کم از کم قرآن کے کچھ نہ کچھ مفہوم تو سمجھ میں آنے چاہیے نا۔ اور باطنی آداب ہیں، پڑھتے وقت اس کی عظمت کا خیال رکھے، کتنا عظیم الشان کلام ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رفعت اور کبریائی کو دل میں بٹھائے اور اپنے دل کو وساوس سے پاک رکھے، اور قرآن مجید کے معنی میں غور اور فکر اور تدبر کرے، اور جن آیات کی تلاوت کر رہا ہے دل ان کے تابع بن جائے۔ جہاں نماز کی بات ہے فوری دیکھے، جہاں کوئی گناہ کی بات آ رہی ہے دیکھے یہ گناہ میرے اندر تو نہیں ہے، کہیں نیک لوگوں کی تذکرہ آ رہا ہے تو دیکھیں کہ یہ نیکیاں میرے اندر موجود ہیں، یہ اچھائیاں میرے اندر موجود ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو قرآن کے تابع کرنا، بالکل تابع کرنا اور اس سے سبق حاصل کرنا۔ ایک بات اپنے حافظوں سے میں یہ بھی کہوں گا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کبھی کبھی تدبر کی نیت کیا کریں، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شفا کی نیت کیا کریں، اس میں شفا ہے، علاج ہے، یہ
یہ دلوں کے اندر سے حسد اور کینے اور بغض کو ختم کرتا ہے۔ حدیث میں جو آ چکا ہے کہ دلوں کو زنگ لگتا ہے، اور لیکن وہ زنگ کس سے دور ہوگا؟ تلاوت سے دور ہوگا۔ ہم صرف نیت کرتے ہیں منزل پکانے کی، بس کیوں پڑھ رہے ہو؟ منزل تاکہ نہ بھول جائے۔ ارے اللہ کے بندے یہ نیت نہ کر، یہ نیت کر اللہ کا عظیم الشان کلام ہے، پھر ان آداب کے ساتھ تم پڑھو گے۔ یہ نیت کرو کہ تاکہ دلوں کے اندر سے زنگ اترے، یہ نیت کرو۔ یہ نیت کرو کہ میں براہ راست اللہ کو سنا رہا ہوں، یہ نیت کرو اللہ کا کلام میں خود سن رہا ہوں، پھر دیکھو یہ دل کے اندر کیسے انقلاب برپا کرتا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان کلام نہیں ہے جس نے انقلاب برپا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو کس نے بدلا تھا؟ قرآن کی تلاوت نے۔ اتنے عرصے سے ہم پڑھ رہے ہیں اور ہماری شخصیت نہ بدلے، ہماری شخصیت پر کوئی فرق نہ آئے، قرآن کا اثر ہماری شخصیت پر نہ ہو، ہماری ذات پر نہ ہو، تو پھر کیا فائدہ؟ تو اس لیے ان آداب کا لحاظ رکھا جائے تو پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اب تیسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے، آداب کی بات بھی آ گئی، فضائل کی بات بھی آ گئی، اب یاد کرنے کے حوالے سے بہت سارے حفاظ ہمارے بیچارے ایسے ہیں کہ جن کو قرآن بھول گیا ہے۔ ایسے حفاظ سے میری التجا اور درخواست ہے کہ اس بار رمضان میں وہ سنانے کی کوشش کریں۔ آپ کوشش کریں، آپ پورا نہیں سنا سکتے کوئی بات نہیں، آپ آدھا سنیں۔ آپ آدھا نہیں سنا سکتے، آپ ایک پاؤ، ایک ربع سنا لیں۔ اس سال ایک ربع سنا لیں، اگلے سال دوسرا ربع، اس سے اگلے سال تیسرا، اس سے اگلے سال چوتھا۔ میں ایسے ساتھیوں کو جانتا ہوں کہ جن کی سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے قرآن ان سے نکل گیا، بھول گیا تھا، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے توفیق دی، ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، تو انہوں نے ایک ایک پاؤ کر کے یاد کر لیا، آدھا آدھا سپارہ کر کے انہوں نے پھر سے یاد کر لیا، اور پھر بہترین پڑھنے والے۔ تو اب آپ کے لیے تو بہت آسان ہے، بھولا ہوا قرآن بہت جلد سے یاد ہو جائے گا آپ کو، اس لیے کہ آپ کی بہرحال ممارست ہے، آپ کو یاد کرنے کا انداز پتہ ہے، طریقہ پتہ ہے، منزل دہرانے کا انداز آپ کو یاد ہے، کس طرح سے آپ پڑھتے تھے، وہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں، اور پھر سینہ آپ کا ذہن قرآن کے ساتھ چلا ہوا ہے، عادی ہے، اس لیے آپ کے لیے یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ایک درخواست تو میری یہ ہے کہ لازمی کسی نہ کسی درجے میں آپ اہتمام کریں۔ رمضان المبارک میں آپ کو مسجد مل جائے بے اچھی بات، نہیں تو آپ اپنے گھر میں کھڑے ہو جائیں، آپ 2 افراد کو لے کے کھڑے ہو جائیں، اور یہ بھی اگر نہیں صورت بن رہی ہے تو کم از کم نمازوں میں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آخری درجہ یہ ہے کہ جو آپ روزانہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزانہ آپ جو سنتیں 12 رکعت سنت موقدہ آپ پڑھتے ہیں، اگر ایک ایک رکوع آپ 12 رکعت کے اندر پڑھیں گے تو 12 رکوع تو یہ ہو جائیں گے، اور ان 12 رکعتوں کے ساتھ اگر آپ نوافل بھی ملاتے ہیں، آپ ظہر کے 2 نوافل ملاتے ہیں، آپ عصر سے پہلے 4 رکعت سنتیں غیر موقدہ پڑھتے ہیں 6، آپ مغرب کے 2 نوافل ملاتے ہیں 8، آپ عشاء کے 2 نوافل ملاتے ہیں 10، تو 10 رکوع یہاں ہو جائیں گے، 12 رکوع تو اتنا ہی تو ہوتا ہے سپارہ، اور کتنا ہوتا ہے؟ اتنا ہی تو سپارے کے اندر رکوع ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کا سپارہ اس طرح سے پورا ہو جائے گا۔ اور میں بہت سارے اپنے دوستوں کو میں نے یہ ترتیب بتائی ہے نمازوں میں پڑھنے کی، اور میری اپنی بھی ذاتی ترتیب ہے، اس سے الحمدللہ مجھے بہت فائدہ ہوا۔ نمازوں میں قرآن پڑھا کرو۔ یہ کیا بات ہے کہ ایک غیر حافظ بھی ہر نماز میں قل اللہ احد سے گزارا کرے، اور حافظ قرآن بھی قل اللہ احد پڑھے، وہ بھی الحم ترا پڑھ رہا ہے، یہ بھی الحم ترا پڑھ رہا ہے۔ بھائی تیرے پاس تو اتنا بڑا ذخیرہ ہے، خزانہ ہے، آپ الف لام سے شروع کرو، تسلسل سے شروع کرو۔ حضرت مولانا قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق میں نے سنا کہ ان کے قرآن کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، بڑے آدمی تھے، اللہ نے بڑا ان سے کام لیا اور خدمات اللہ پاک نے ان سے لی، تو تہجد میں ایک الگ قرآن چل رہا ہوتا تھا، روزانہ کی سنتوں میں الگ قرآن چل رہا ہوتا، نوافل میں الگ ہے، اشراق کی نماز میں الگ قرآن ہے، اور اوابین میں الگ چل رہا ہوتا تھا، یعنی تسلسل سے کئی قرآن بیک وقت ان کے چل رہے ہوتے تھے۔ ایک تسلسل تہجد میں ہے، ایک اشراق میں ہے، ایک چاشت میں ہے، ایک اوابین میں ہے، ایک ویسے دن کو دیکھ کر پڑھنے میں ہے، کتنے تسلسل تھے، اور مہینے کے اختتام پر بیک وقت کئی ختم ہو جاتے تھے ان کے۔ یہ ہم نہیں اپنا سکتے کیا؟ اس طریقے کو اپنائیں، فائدہ بھی ہوگا، نمازوں میں بھی یکسوئی نصیب ہوگی انشاءاللہ، اور قرآن اس سے پکا بھی ہوگا۔ تو سنانے کی کوشش کریں، نمازوں میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ میں سب حفاظ سے درخواست کرتا ہوں کہ آج ہی سے نمازوں میں پڑھنے کا اہتمام کریں، الف لام میم سے شروع کریں۔ ایک پاؤ آپ نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، جہاں سے غلطی آ گئی، اگر آپ نے 3 آیتیں پڑھ لی ہیں تو کوئی بات نہیں، رکوع کر لو، اور پھر غلطی آئی تو آگے رکوع کر لو، سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ سے قرآن دیکھ لیا،
قرآن اپنے پاس آدمی گھر میں رکھا ہوا موجود ہو. آج کل تو موبائلوں کے اندر سب کے پاس موجود ہوتا ہے, دیکھ لیا جو غلطی ہے اس کی اصلاح کر لی. تو اس طرح سے تسلسل کے ساتھ آدمی پڑھتا رہے نمازوں میں. اسی طرح سے نماز تراویح میں سنانے کا جو اہتمام کرتے ہیں, جو حافظ اہتمام کرتے ہیں, آدھا سنائیں پورا سنائیں, ان سے میری التجا اور درخواست ہے کہ بہت رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک حرف جدا جدا کر کے پڑھیں. آپ علیہ السلام کیسے پڑھتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, الگ الگ کر کے آیات کو پڑھتے تھے. مالک یوم الدین الگ الگ پڑھتے تھے. ایسی اسپیڈ حافظ لگاتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتا ہے والضالین پر آ کے رکتا ہے. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. گو کے جائز ہے, ملا کے پڑھنا جائز ہے, لیکن کم از کم سمجھ میں تو آئے, سمجھ میں تو آنا چاہیے. تو اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں تیز اگر ایک پڑھ رہا ہے, غننے کا خیال رکھ رہا ہے, مدوں کا خیال رکھ رہا ہے اور شد کا خیال رکھ رہا ہے, تمام کے تمام آداب اور مخارج کا صفات کا خیال رکھ رہا ہے, تیز بھی پڑھ رہا ہے, ٹھیک. حضرت قاری محمد علی صاحب کا آپ سنیں ذرا قرآن, وہ مل جائے گا آپ کو نیٹ میں. کتنا شاندار قرآن پڑھتے. اچھا تیز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن غنہ بھی ہے, مد بھی ہے, کسی قسم کی جگہ پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں سے غلط ہو گیا. ایسا اللہ پاک نے پڑھنے کا ملکہ عطا فرمایا, ایسا اللہ پاک نے صلاحیت عطا فرمائی ہے پڑھنے کی. اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے, ایک ایک حرف نکھرا ہوا سمجھ میں آتا ہے, نکھرا ہوا ایک ایک حرف سمجھ میں آتا ہے. تو آپ پڑھنے کی کوشش کریں. اسی طرح سے حرمین کے جو ائمہ ہیں ان کا آپ قرآن سنیں, ان کی طرح آپ پڑھنے کی کوشش کریں. آپ جلدی مت کریں, بالکل جلدی والا سوال ہی نہیں ہے. کم از کم نماز تراویح 20 رکعتیں سوے گھنٹے میں یہ حق ہے نماز کا. 1 گھنٹے میں سوے گھنٹے میں یہ حق ہے تراویح کا. اس سے کم ہرگز جائز نہیں ہے کہ آدھے گھنٹے میں یہ ایک پارہ آپ پورا آدھے گھنٹے میں آپ نے نمٹا دیا. یہ کیا ظلم ہے؟ اس جدت کے ساتھ, تیزی کے ساتھ, اس رفتار کے ساتھ رکوع میں ایک آدمی جائے اور پیچھے مقتدی کو سبحان ربی العظیم کہنے کا ہی موقع نہ ملے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نہیں پکڑ سکتے. ایک آدمی کی اگر رکعت رہ گئی تو نہیں پہنچ سکتے اس کو. تو یہ ظلم ہے, یہ قرآن کے ساتھ ظلم ہے. تحیات بھی پوری نہیں پڑھنے دیتا, ثنا نہیں پڑھنے دیتا. بہت سارے تو ثنا پڑھتے ہی نہیں ہیں. اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہو جاتے, ثنا ہی نہیں پڑھتے. اچھا مقتدی بھی ایسے کو چاہتے ہیں جو جلدی نمٹا دے. ارے اللہ کے بندو, ایک ہی تو مہینہ ہے, یہی تو وقت ہے اللہ پاک سے تعلق بنانے کا, اور اس کے لیے قرآن ایک بہترین راستہ ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ روزہ رمضان میں جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کے ذریعے سے دن کو گناہوں کی صفائی ہوتی ہے, اور قرآن پڑھنے سے, ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے دل میں نور چڑھتا ہے, نور آتا ہے اس سے. لیکن جب آپ آداب سے پڑھیں گے تو پھر تو اس لیے میری درخواست ہے تمام حفاظ سے کہ بہت ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیں. یہ جلدی والا قضیہ آپ ختم کر دیں. جن لوگوں کی عادت ہے جلدی پڑھنے کی, وہ دن کو مشق کریں آہستہ آہستہ پڑھنے کی, ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی مشق کریں. آدھا گھنٹہ بیٹھ کر, 1 پاؤ 1 ربع آدھا سپارہ دن کو جب آپ نے پڑھنا ہے اور منزل دورانی ہے تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی مشق کریں. بغیر ہلے آپ پڑھنے کی مشق کریں. یہ چونکہ بچپن سے عادت ہوتی ہے ہلنے کی, یوں ہل رہا ہے, وہ جو ہلنے کی عادت ہوتی ہے تو اس روٹین سے ذرا سا آدمی ہٹتا ہے تو غلطی آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ ساکت ہو کر قرآن پڑھنے کی کوشش کریں نماز کے دوران, اور یہ نوافل میں پڑھا کریں. نوافل اس کے لیے مشق ہے, نوافل مشق ہے. جو سپارہ آپ کو رات کو سنانا ہے, آدھا سنانا ہے, 1 سپارہ سنانا ہے, میری التجا ہے کہ اس 1 سپارے کو کم از کم 3 مرتبہ آپ نمازوں میں لے کے آئیں. ساری سنتوں میں, اشراق کی نماز میں, مغرب کے بعد اوابین میں, تراویح سے پہلے آپ اوابین میں کھڑے ہو کے کسی حافظ کو ساتھ, اپنے چھوٹے حافظ کو, بھائی کو, کسی کو کھڑا کر کے آپ اس کو پہلے سنائیں. اس سے آپ کے قرآن میں پختگی آئے گی. جو غلطیاں آنی ہوں گی وہاں آ چکی ہوں گی, اور جب آپ مصلے پہ آئیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. تو 1 مرتبہ اشراق کے وقت, کچھ اشراق میں, کچھ دن کی سنتوں میں پڑھ لیا. اسی طرح سے مغرب کی نماز میں خاص طور پر اوابین میں 6 رکعتوں کے اندر وہ سپارہ پورا کر لیا عشاء سے پہلے. اس سے بڑی تقویت آپ کو ملے گی, بہت فائدہ ہوگا. آپ اس کو آزما کے دیکھیں انشاءاللہ. اسی طرح سے ایک درخواست حفاظ سے مجھے یہ بھی کرنی ہے کہ جو حفاظ عالم ہیں اور مکمل درس نظامی ہو چکا, قرآن کا ترجمہ پڑھ چکے, ان سے تو میری التجا ہے کہ وہ روزانہ کے سپارے کا خلاصہ بیان کریں.
15 منٹ خلاصہ بیان کریں، 20 منٹ خلاصہ بیان کریں، آپ مجمع کی سکت دیکھ لیں، طلب دیکھ لیں، شوق دیکھ لیں، لیکن شوق آپ پیدا کرنا ہے آپ نے۔ اس کے لیے ہماری کتاب خلاصہ مضامین قرآن بہترین آپ کے لیے معاون ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ آپ اس کا مطالعہ کریں، آپ اسے دیکھیں، اور اسی طرح سے ہمارے بیانات بھی جو مستقل تراویح کے بعد خلاصے ریکارڈ کیے گئے آواز کی صورت میں، وہ بھی یوٹیوب پہ موجود ہیں، اس کو بھی آپ سنیں، انشاءاللہ بہترین فائدہ ہوگا۔ تو قرآن مجید دن کو آپ نے مطالعہ کیا اس خلاصہ مضامین قرآن کو، اور اپنے قرآن کے کناریوں پر آپ نے نشان لگا دیے، رکوع کے آپ نے نشان لگا دیے، تو وہ آپ 15 منٹ کے اندر بیان کریں، کم از کم کچھ نہ کچھ تو عوام کو پتہ چلے کہ قرآن میں کیا مضامین ہے۔ یہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ حق ہے، یہ آپ نے ادا کرنا ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے کہ اللہ نے اتنی عظیم الشان نعمت آپ کو دی ہے، اب اس کو آپ بیان کریں آگے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمت ہے، اس کو بیان کریں، یہ لازمی ہے آپ پر۔ اور جو حفاظ وہ عالم نہیں ہیں، مکمل درس نظامی انہوں نے نہیں پڑھا، قرآن کا ترجمہ انہیں نہیں آتا، تو وہ بھی کچھ نہ کچھ بیان کریں۔ ایسوں کے لیے گزشتہ سال ہم نے ایک کورس کروایا تھا، اور 3 روزہ ہماری ورکشاپ تھی، وہ یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہونے والی جو آیات قرآن میں آئی ہیں، ان تمام کی تمام آیات کا ترجمہ، تشریح، ان سے حاصل شدہ سبق وہ ہم نے کروائے تھے، اور وہ ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے، اور اس کے پرچے بھی موجود ہیں الحمدللہ، اور اس کی پوسٹیں بھی چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی ہیں۔ تو وہ اگر آپ لے لیں تو وہ بھی ایک بہت مفید اور ایک بہترین ذریعہ ہے آپ کہ 30 دنوں کے اندر، 29 دنوں کے اندر آپ روزانہ 3 آیات ہی کر لیں۔ یہ کیا کوئی کم محنت ہے آپ کی؟ بہت عظیم الشان محنت ہوگی یہ بھی، کہ کم از کم وہ 90 آیات، 80-88 آیات وہ تو کم از کم لوگوں کے ذہن میں آ جائیں کہ ان کے اندر کیا اللہ کی طرف سے کیا خطاب ہے۔ اور خاص طور پر جو آیت یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہوتی ہے، وہاں کوئی اہم حکم ہوتا ہے، اللہ کا کوئی خاص حکم ہوتا ہے۔ تو جو غیر عالم حفاظ ہیں، صرف حفاظ ہیں، ان سے میری التجا اور درخواست ہے کہ یہ لازمی کر لیں، یعنی کسی نہ کسی درجے میں آپ کی زبان سے لوگوں کو نفع پہنچنا چاہیے۔ قرآن کے معنی بیان کرنے میں، مفہوم بیان کرنے میں کچھ نہ کچھ آپ کو نفع پہنچنا چاہیے، اور آپ کی مسجد میں جو عالم ہیں، امام ہیں، آپ ان سے رہبری حاصل کر سکتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے آپ رہبری حاصل کر کے ہمارے سے جو خدمت آپ کو درکار ہو انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ درخواست کرنی ہے کہ تدبر اور اصلاح نفس کی نیت سے پڑھیں، تدبر کی نیت سے، اور اصلاح نفس کے میری بھی اصلاح ہو جائے، اور یہ طے کرنا ہے اس رمضان میں کہ ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ بس اب ہم نے آج اس رمضان کے بعد ہم نے اپنی زندگی کو انشاءاللہ قرآن کے تابع کرنا ہے، 100% اپنی زندگی کو ہم نے قرآن کے تابع کرنا ہے۔ ہمارے میں اور باقیوں میں فرق ہونا چاہیے، ہماری وضع قطع حلیہ اور دوسروں کا حلیہ دونوں جدا جدا ہوں۔ حافظ قرآن کا حلیہ قرآن کے مطابق ہونا چاہیے نا، حافظ قرآن کا کاروبار قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، حافظ قرآن کی گفتگو قرآن کے مطابق ہونی چاہیے، حافظ قرآن کا سونا اٹھنا بیٹھنا نشست برخاست کس کے مطابق ہو؟ قرآن کے مطابق ہو۔ حافظ قرآن کی مجلس کیسی ہونی چاہیے؟ قرآن کے مطابق ہونی چاہیے۔ حافظ قرآن کی مجلس فساق، فجار، نافرمانوں، باغیوں کے ساتھ تو نہ ہو۔ یہ تو اہل اللہ ہے، یہ تو اللہ کا خاص آدمی ہے، یہ اللہ کا خاص مقرب ہے، تو اللہ نے جب اسے چنا ہے، اسے منتخب کیا ہے، تو یہ کیوں کسی اور چیز کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ یہ کیوں کسی اور کو، کسی غیر طریقے کو، یہود و نصارہ کے طریقوں کو اچھی نیت سے دیکھتا ہے، حسرت کی نگاہ سے کیوں دیکھتا ہے؟ یہ ناقدری نہیں کر رہا۔ تو اس لیے حافظ قرآن سے میری التجا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کرے، کہ یہ قرآن اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کرے، ورنہ القرآن حجۃ لک او علیک، یا آپ کے حق میں گواہ ہوگا اور یا آپ کے خلاف گواہ ہوگا۔ دیکھ لو آپ اس کو اپنے حق میں گواہ بنا رہے ہو یا اپنے خلاف گواہ بنا رہے ہو۔ اور حدیث بتا چکا ہوں، آپ نے فرمایا سب سے بڑا گواہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید ہوگا، تو اس کو اپنے حق میں گواہ بناؤ۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن میں آتا ہے لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر لعنت، کاذبوں پر، جھوٹ بولنے والوں پر لعنت۔ یہ لعنت کر رہا ہے اور خود جھوٹ بول رہا ہے، یہ لعنت کے الفاظ پڑھ رہا ہے اور ظلم بھی کر رہا ہے، زیادتی بھی کر رہا ہے، دوسرے کا حق بھی مار رہا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، نظر اس کی محفوظ نہیں ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہ پڑھتا ہے اس میں، ایمان والوں سے کہیے کہ نگاہ نیچی کریں، اس کی نگاہ تو نہیں جھکی ہوئی ہے۔ اور کتنے احکامات ہیں، یہ روزانہ احکامات کو پڑھتا ہے، لیکن ان میں سے ایک حکم کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہے، تو یہ قرآن اس کو لعنت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ یہ قرآن اس کے خلاف سفارشی نہیں ہے، اس کے خلاف
گواہ نہیں بن رہا تو اور کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کیس کے اندر سب سے بڑی طاقت کے گواہ مضبوط ہونا چاہیے، اور اگر ملک کا سربراہ، صدر، وزیر اعظم کسی کے خلاف گواہی دے دے تو پھر جج خود گواہی دے دے کہ میں عینی شاہد ہوں اس کا، تو پھر تو قیامت کے دن اللہ کا رسول کسی کے خلاف گواہی دے تو اس کا کیا بنے گا؟ قرآن خود گواہی دے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اس حافظ نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا، نہ یہ پڑھتا تھا، نہ یہ عمل کرتا تھا، نہ یہ تدبر کرتا تھا، نہ یہ صحیح طرح سے ادائیگی اس کی کرتا تھا، اور نہ یہ اس کو پڑھانے کی، یاد کرنے کی کوشش کرتا تھا، تو اس نے کیا کیا ہوا ہے؟ قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ کون دعویٰ کر رہا ہے؟ اللہ کا رسول۔ کس کے خلاف؟ حافظ قرآن کے خلاف۔ کس کی عدالت میں؟ اللہ کی عدالت میں۔ تو یہ حافظ بچے گا وہاں پر؟ اور القرآن حجت لک او علیک، قرآن آپ کے خلاف گواہ ہوگا یا آپ کے حق میں گواہ ہوگا۔ تو جب یہ قرآن نے اس پر لعنت کی ہے اور اس کی زندگی، قرآن والی زندگی اس نے نہیں اپنائی، تو یہ قرآن تو اس کے خلاف گواہ ہوگا۔ دو سب سے بڑے گواہ جس کے آگے رسول اور قرآن، وہ شخص بچ نہیں سکے گا اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکے گا۔ تو اس لیے میں درخواست کرتا ہوں حافظوں سے کہ اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کریں۔ یہ بھی بڑے ظلم کی بات ہے کہ رمضان جیسے جیسے قریب آتا ہے داڑھیاں بھی بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے ہی جناب شوال کا چاند دکھتا ہے داڑھیاں گھٹ جاتی ہیں۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ زیادتی نہیں ہے؟ یہ اللہ پاک کے کلام کی ناقدری نہیں ہے؟ قرآن جب رمضان آتا ہے سروں پر ٹوپیاں بھی آ جاتی ہیں، اور جناب رمضان جب گزرتا ہے ٹوپی بھی اتر جاتی ہے۔ رمضان جب آتا ہے تو جناب ان کے حلیے میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، چینجنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، لباس کچھ نہ کچھ سنت کے مطابق، اس لیے کہ اس نے امام بننا ہے، اس نے نماز پڑھانی ہے۔ اور جیسے ہی جناب رمضان گزرا تو وہی وضاقتہ یہودیوں والی، وہی نصرانیوں والی، وہی غیر مذہب قوموں کا شعار اپنا اور اس پہ اپنے لیے فخر محسوس کر رہا ہے۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ تو یہ قرآن اس پر لعنت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اس لیے میری التجا ہے حافظوں سے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز رکھیں، فرق رکھیں۔ اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود کی تقریر آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ حافظ کیسا ہوتا ہے، اس طرح سے حافظ بننے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے اللہ اس عظیم الشان نعمت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام کے تمام حفاظ کو اے اللہ اس عظیم الشان نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام جاننے کی تو توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس کو ہمیں سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ آج تک اس کے حقوق میں جو ہم نے کوتاہیاں کی ہیں اے اللہ ہمیں درگزر فرما۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ یہ کوتاہیاں اور یہ گناہ ہمارے معاف فرما۔ اے اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سب سے عظیم اور بڑا گناہ قرآن کا بھلا دینا ہے۔ اے اللہ اس گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو حفاظ جو حصہ قرآن کا جتنا بھول چکے ہیں اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے انہیں یاد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم آج سے عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم یاد کریں گے۔ اے اللہ اسے ہم نمازوں میں پڑھیں گے۔ اے اللہ دن رات اس کی تلاوت کریں گے۔ اے اللہ رات کو تہجد میں اس کو پڑھیں گے۔ اے اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس کے احکامات کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ٹھہر ٹھہر کر جس طرح سے تو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اس طرح سے ہمیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اطمینان کے ساتھ خوش الحانی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، تدبر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ حروف کی درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ نماز تراویح میں صحیح پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین اس کا معنی اس کا خلاصہ اے اللہ اس کے مضامین کو بھی بیان کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس کے مضامین پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم عزم کرتے ہیں اے اللہ آج تک جو ہم نے غفلت میں زندگی گزاری ہے گناہوں میں گزاری ہے اے اللہ اس زندگی سے ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنے حفاظ آج تک اے اللہ اس سے غفلت میں رہے ہیں اے اللہ ان کی غفلت کو معاف فرما۔ اے اللہ درگزر فرما۔
اے اللہ زندگی نئے سرے سے اے اللہ بہتر سے بہتر طریقے سے گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں اس وقت جو وبا کرونا کے نام سے پھیلی ہوئی، اپنے فضل سے اپنے کرم سے اے اللہ اس وبا سے تو ہم سب کو نجات نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نجات نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری مساجد کو پھر سے آباد فرما۔ اے اللہ ہمارے مراکز کو پھر سے آباد فرما، ہمارے مدارس کو اے اللہ پھر سے آباد فرما۔ اے اللہ یہ سب کچھ اے اللہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اے اللہ ہمارے جرائم کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ تیرے حکم تیرے ارادے کے بغیر اے اللہ ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اے اللہ یہ آزمائش تیری جانب سے ہے، اے اللہ یہ بیماری تیری جانب سے ہم پر مسلط ہوئی ہے۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں پوری امت کی جانب سے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ اس پریشانی سے تو ہم سب کو نجات نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ہم جو بھی پڑھتے ہیں جب بھی پڑھتے ہیں اے اللہ اس پڑھے جانے کا ثواب اے اللہ ہم سب کے والدین، ہم سب کے اساتذہ، مشائخ اے اللہ جن جن کے توسط سے ہم تک قرآن مجید کی تعلیم پہنچی ہے اے اللہ ان کے سب کے نام اعمال میں اس کا ثواب پہنچا۔ اے اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک قرآن کے ساتھ تعلق اور ربط نصیب فرما۔ اے اللہ ذوق اور شوق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحبہ اجمعین برحمتہ۔